نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم۔ کل ہم صلح حدیبیہ کی شرائط اور وہ واقعہ سن چکے۔ صلح حدیبیہ قرآن مجید نے اسے عظیم فتح کہا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بہت بڑی فتح، عظیم فتح سے ہم نے تمہیں ہمکنار کیا، بہت بڑی فتح۔ اور کل حضرت فاروق اعظم کا بھی آپ سن چکے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ کبھی بھی جب سے میں اسلام لایا ہوں، اسلام کے بارے میں مجھے کبھی بھی شک نہیں ہوا سوائے اس ایک واقعہ کہ پہلے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر حضرت صدیق اکبر کے پاس، حضرت صدیق اکبر نے جب ڈانٹا تو پھر جو ہے صبر کیا۔ تو حضرت صدیق اکبر کی بات بھی آپ سن چکے۔ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کی فتح لوگ اسے سمجھتے نہیں، لیکن یہ بہت بڑی فتح ہے۔ کیسے بہت بڑی فتح ہے؟ اس لیے کہ آج تک تو مشرکین مکہ مسلمانوں کو اپنی برابر کی قوت سمجھتے ہی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے یہ ہمارے پلے کے نہیں۔ مذاکرات کب کیے جاتے ہیں؟ جب قوت برابر ہو جائے، فریق مخالف کو بندہ سمجھے کہ میں اس پر لڑ کر غالب نہیں آؤں گا، تب کیا ہوتا ہے جی؟ مذاکرات ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا تقریباً 18 یا 20 سال یا شاید 15 کے قریب، اس سے زیادہ ہی، اتنے سال امریکہ جو ہے طالبان کی منتیں کرتا رہا کہ میرے ساتھ مذاکرات کر لو۔ جس وقت وہ داخل ہوا تھا نا افغانستان میں، ملا محمد عمر رحمہ اللہ، ان کا ایک جملہ، تاریخی جملہ، انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان میں داخل ہونے کے کئی رستے ہیں اور اس سے نکلنے کا ایک بھی رستہ نہیں۔ دوسرا جملہ، امریکہ آئے تم ہو افغانستان میں اپنی مرضی سے اور واپس جانا ہے تم نے ہماری مرضی سے۔ تاریخی جملے ملا عمر کی۔ تو جس وقت امریکہ آیا، اس کو کچھ عرصے کے بعد ہی پتہ چل گیا کہ یہ میں کہاں سر دے بیٹھا ہوں۔ پھر وہ مذاکرات کرو، اور طالبان کی ایک ہی شرط تھی کہ مذاکرات کرنے ہیں تو ہمارے ملک سے باہر نکلو۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ رات کو چور چوری کرنے کے لیے آ جائے، گھر کا مالک اس کو دبوچ لے، اور جب اس کو قابو کر لے تو چور کہے نہیں میرے نال مذاکرات کر لو۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ باہر نکلو پھر تیرے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ اب امریکہ کی یہ ناک کٹتی تھی کہ میں باہر جب نکلوں گا تو لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ کیا لے کر نکل رہا ہوں۔ لازمی بات ہے شکست۔ تو امریکہ ایڑیاں رگڑ کر، ناک رگڑ کر ادھر سے نکلا۔ تو مذاکرات اسی وقت ہی ہوتے ہیں جب قوت کو برابر میں تسلیم کیا جائے، اور یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ ان کے ساتھ لڑ کے میں کبھی بھی فتح نہیں۔ تھوڑی سی بھی امید ہو تو بندہ کبھی بھی مذاکرات نہیں کرتا۔ نمبر 2، ایک شرط یہ بھی تھی کہ 10 سال تک آپس میں جنگ بندی رہے گی، جنگ نہیں لڑی جائے گی۔ بڑا اچھا موقع تھا مسلمانوں کو، 10 سال جو ہے تیاری کرنے کا موقع مل گیا۔ 10 سال جو ہے انہوں نے آرام کیا، ادھر سے بے فکر ہو گئے کہ اب ادھر سے جو ہے نا وہ جنگ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اب کیا ہوا، ادھر سے بندے ادھر آنے لگے، ادھر کے بندے ادھر جانے لگے۔ اپنی جگہ پہ آئیں گے کیا سر صاحب؟ جب لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اسلام کی تبلیغ کرنے کے رستے جو ہیں وہ کھل گئے۔ جب مسلمان ادھر جائیں گے
تب بھی اسلام کی تبلیغ، پہلے تو جا ہی نہیں سکتے تھے، اب جب کافر ادھر آئیں گے تب مسلمانوں میں کیا کریں گے؟ اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ پھر ایک شرط یہ تھی کہ جس نے حضرت فاروق اعظم کو غصہ دلایا، ان کا کوئی بندہ بھاگ کر ادھر آ جائے تو ہم اسے واپس کریں گے، اور ہمارا کوئی بندہ چلا گیا تو وہ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ تو اس کا بھی مطلب یہی تھا، ادھر سے اگر کوئی مستقل سکونت ادھر اختیار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، کافر ہوگا یا مرتد ہوگا، تب بھی ادھر جائے گا۔ تو اس طرح کے گندے انڈے کو کرنا ہم نے کیا ہے؟ اور ادھر سے جو بندہ ادھر آئے گا، چلو شرط تو برابر کی ہے، لیکن جب یہ واپس جائے گا تو واپس جا کر بھی کیا کرے گا؟ تبلیغ ہی کرے گا اور لوگوں کو مسلمان کرے گا، اور ہوا بھی اسی طرح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے، ہاں ایک یہ بھی کہ خیبر کے یہودی جو شرارتوں کے اندر بڑے تیز ہو چکے تھے، ادھر سے اب جب 10 سال تک جنگ کی امید نہیں ہوگی تو خیبر کے یہودیوں کے خلاف جو ہے وہ کیا کیا جائے گا؟ وہ تیاری کر کے ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ تو یہ 6 ہجری ہے صلح حدیبیہ، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1400 یا 1500، اور اس سے ٹھیک 2 سال بعد مکہ فتح ہوا۔ اب یہ دیکھیں نا، لوگوں کی نگاہ جلد بازی پر ہوتی ہے، لیکن اس صلح کے اندر جو شرطیں تھیں گو کہ بڑی بظاہر کڑوی لگ رہی تھیں، لیکن فائدے کتنے ہوئے کہ ابھی 6 ہجری میں 1500 ہیں، اور ٹھیک 2 سال بعد مکہ جب فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کے آئے تو تعداد ان کے ساتھ کتنی تھی؟ 10,000 کی تعداد، کہاں 1,500، اور 2 سال بعد اس کے اثرات کتنے ہوئے؟ 10,000 افراد جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شک تھی کہ جو ادھر سے آئے گا مسلمان واپس کریں گے۔ دوران معاہدہ ہی حضرت ابو جندل آئے، رسول اللہ نے واپس کر دیا روتے ہوئے۔ حضرت عمر کو ان کی وہ واپسی جو ہے وہ بھی حضرت کو بڑی کلک تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ انہی میں سے جب مسلمان واپس آ گئے، انہی میں سے ایک اور آدمی تھے، ابو بصیر۔ ابو بصیر نام لکھا ہوا ہے، ابو جندل اور ابو بصیر۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بھاگ کے آ گئے مدینہ طیبہ، اور جس وقت بھاگ کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اجازت لے کے آئے ہو؟ کیسے آئے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ کہا جی قید میں تھا، مشقتیں ڈھا رہے تھے، بھاگ کے آ گئے۔ اتنے میں 2 بندے پیچھے سے آ گئے، ہاں جی معاہدے کی شک یاد ہے، ہمارا بندہ بھاگ کے آ گئے، اس کو واپس کریں۔ فرمایا ابو بصیر اب میں تو معاہدے کا پابند ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ انہوں نے سختیاں اور زیادہ کرنی ہے۔ فرمایا ابو بصیر اللہ کوئی رستہ کھول دے۔ ابو بصیر تھوڑے سے سست ہوئے، پاس جو بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام، انہوں نے کہا جلدی اٹھو، اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی رستہ کھول دے گا، یہ تمہارے لیے خوشخبری اور دعا ہے، اٹھو جلدی کرو۔ خیر حضرت ابو بصیر نہ سمجھ سکے، اٹھے۔ اب یہ دونوں لوگ ہیں، اور جس وقت واپس ایک مقام پر جا کر تھوڑی دیر اترے ہیں اپنی سواریوں سے، کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھاتے کھاتے حضرت ابو بصیر نے ایک بندے کی تلوار کو دیکھا، کہا تلوار کتوں لی ہے بھائی؟ نے کہا کہ تلوار جو فلاں جگہ سے لی ہے، کمال کی تلوار ہے۔ کہا نہیں مجھے تو نہیں لگ رہی اتنی جتنی آپ اس کی خوبیاں بیان کر رہے ہو، مجھے نہیں اس طرح کی لگ رہی، ذرا دکھانا مجھے۔ اس نے کہا نہیں ہے چیک کرو۔ حضرت ابو بصیر نے جو ہی تلوار پکڑی، دستے سے پکڑتے ہی اس کا سر قلم کیا۔ اب جس وقت اس کا سر قلم کیا تو دوسرا بندہ، اب وہ تو سرپٹ بھاگا، اور بھاگتے ہوئے چونکہ مدینہ قریب تھا ریورس گیئر لگا اور مدینہ کی طرف بھاگا۔ اور جتنا بھی بندہ جو ہے نا سست ہو، لیکن جب پیچھے موت نظر آ رہی ہو تو پھر ٹانگوں میں پھرتی آ جاتی ہے۔ کہ میرا بھی ایک تجربہ ہے زمانہ طالب العلمی کا، حالانکہ میں اپنے آپ کو بڑا سست سمجھتا تھا۔ ایک معاملہ ایسا ہوا کہ ہم 2 بندے تھے، ایک میرے اور ساتھی تھے مولانا اسحاق صاحب،
تو وہ اب ساری بات تو نہیں بتاؤں گا. تو ہم نے بھی ایک مہم جو ہے فتح کرنی تھی، تو وہ پتہ چل گیا لوگوں کو، تو وہ پیچھے دوڑے. تو اسحاق صاحب حالانکہ مجھ سے ہر لحاظ سے پھرتیلے، لیکن جب پیچھے مجھے پتا تھا کہ اب پکڑے گئے تو کام بڑا سخت خراب ہو، میں اتنا بھاگا کہ ان سے بھی آگے، اور وہ بندے پیچھے چور چور چور. آگے گلی آئی، میں گلی میں مڑ گیا، گلی کی نکر، یہ رات 12-1 بجے کا واقعہ. گلی کی نکر پہ ایک آدمی سویا ہوا تھا، تو چور چور کی صدا سن کے نا، تو وہ اٹھا اور اس نے مولانا اسحاق کو پکڑ لیا. تو مولانا اسحاق صاحب کہنے لگے چور میں نہیں ہوں، چور اگے ہوئے میں تو پھڑنا سے آئے. اللہ نے دل میں بات ڈال دی. تو بہرحال یہ ایک تجربہ. تو یہ بندہ دوڑا، بھاگتے بھاگتے ہانپتے کانپتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، تو اس کا اوپر والا سانس اوپر، نیچے والا نیچے، مل نہیں رہا، کبھی اس ستون کے پیچھے، کبھی ادھر آؤٹ کے پیچھے، کبھی کسی کی. آپ نے فرمایا اس میں ہوا کیا، اس کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی وہ جو ابو بصیر تھا نا، اس نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا، اور ہے پیچھے وہ بھی. اتنے میں حضرت ابو بصیر بھی پیچھے سے تلوار ہاتھ میں، اخون الودہ ہے. فرمایا ابو بصیر یہ تو آپ نے بڑے غلط کام کیا. نہ یا رسول اللہ، آپ نے تو معاہدے کی پابندی کر کے بھیجا ہے، یہ میرا ذاتی فعل ہے، چھڈو کرائن بھی اندہ بھی میں کام انہیں پورا کرا. آپ تھوڑا سا مجھے جو ہے نا آپ خاموش رہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ اب میرے سامنے اس کو قتل کرے یہ تو ٹھیک نہیں، اور دوسری بات کہ یہ سارے واقعے کا چشمدید گواہ ہے، اسی نے تو جا کے بتانا ہے کہ میں نے تو معاہدے کی پاسداری کی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی، فرمایا کہ اس کو چھوڑ. ابو بصیر پھر ادھر سے نکلے، رستے کے اندر ساحل سمندر پر ایک جگہ تھی، وہاں ٹک گئے. اب یہ بندہ جب واپس گیا تو اس نے سارے حالات سنائے. تو سارے حالات سنانے کے بعد پھر وہ یہ افواہ مکے میں پھیل گئی. ابو بصیر نے انہوں نے بٹھا لیا، نہیں بٹھایا کوئی نہیں. ابو بصیر جو ہے ادھر ساحل کی طرف نکل گئے. اچھا اب کیا ہوا؟ اب وہ پہلے جو قیدی تھے مسلمان، نکلتے نہیں تھے کہ نکلیں گے تو پھر واپس آنا پڑے گا. اب ان کو ایک رستہ مل گیا، ایک جگہ اور ٹھکانہ مل گیا. اب انہوں نے کیا کیا، جو بھی بندہ بھاگے وہ سیدھا ادھر حضرت ابو بصیر کے پاس. حتیٰ کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بھاگے، یہ بھی سیدھے حضرت ابو بصیر کے پاس، اور یہ ایک اچھا بھلا دستہ تیار ہو گیا، جتھا بن گیا. اب اس جتھے نے پھر چھاپا مار کاروائیاں بھی شروع کر دی. قریش کا کوئی قافلہ بھی گزرتا، یہ پکڑتے اس کو، اور پکڑ کر اس کی مرمت بھی کرتے، اور اس کا سارا اسباب بھی لوٹ لیتے، مال بھی لوٹ لیتے. ایک آدھ بندے کو انہوں نے قتل بھی کر دیا. اب تو ان کی بڑی مکے کے اندر دہشت پھیل گئی کہ یار یہ تو کام بڑا خراب ہے. اللہ اکبر. جب حضرت ابو جندل واپس آ گئے نا ادھر، تو ابو بصیر جو ہیں پہلے ان کے امام اور امیر وہ تھے. جس وقت حضرت ابو جندل بھاگ کے آ گئے، چونکہ حضرت ابو جندل جو ہیں یہ قریشی النسل تھے، حضرت ابو بصیر نے فرمایا بھائی اب میری امارت بھی ختم اور میری امامت بھی ختم، امارت بھی ختم. اب امیر بھی آپ ہیں، چونکہ آپ قریشی النسل ہیں، امیر بھی آپ ہیں، امام بھی آپ. بہرحال اب یہ مشرکین مکہ نے ایک پھر سوچ و بچار کی، سوچ و بچار کر کے انہوں نے پھر ایک اپنا وفد بھیجا کہ آپ مہربانی کریں اس وفد کو، اس جتھے کو اپنے پاس بلا. اگر یہ ادھر رہے نا تو پھر ہمارے سارے رستے جو ہیں وہ پر خطر ہیں، یہ چھوڑتے ہی نہیں، نہ انہیں کسی کا ڈر ہے، تو آپ مہربانی کریں. آپ نے فرمایا نہیں بھائی میں معاہدے کا پابند ہوں. نہیں جی ہم بخوش ہی اجازت دے رہے ہیں، خدا کے لیے آپ ان کو جو ہے واپس بلا لیں. تو پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا، اور خط حضرت ابو بصیر کے نام لکھا، اور فرمایا کہ جاؤ انہیں کہو. تو یہ بات اہل سیر لکھتے ہیں کہ جس وقت یہ خط پہنچا تو حضرت ابو بصیر نزع کے عالم میں تھے، لیٹے ہوئے ہیں. کوشش کی ہے کہ رسول اللہ کا خط آیا ہے تو میں اٹھ کے، خط کا اتنا ادب کہ میں اٹھ کے اس کو پڑھوں، لیکن اتنی وہ جو ہے نا کمزوری اور بیماری غالب تھی، بالکل جان کنی کا عالم، اٹھنے کے باوجود بیچارے اٹھ نہیں سکتے. پھر اسی طرح لیٹے لیٹے خط پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے اسی حالت میں جان جو ہے وہ پرواز کر گئی. خط جو ہے وہ نیچے گرا سینہ پر، اور اوپر جو ہے آپ کا دست مبارک تھا
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर ये बाकी सारे हजरात जो हैं ये वापस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है ये पहुंच गए। 6 हिजरी के हालात और वाक़यात के अंदर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैशियों की तरफ से कुछ मुतमईन हो गए तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्द गिर्द जितनी भी ममालिक थे उन सारे ममालिक को के बादशाहों को खत लिखे और उन्हें इस्लाम की दावत दी कि इस्लाम ले आओ, आप हमारे भाई हो, जो हकूक हमारे हैं बराबर में वो सारे हकूक आपको मिले। अगर इस्लाम नहीं लाते हो फिर हमारे मतहत हो जाओ और जिजिया दो, टैक्स दो। 2 शर्तें। और तीसरी शर्त, अगर ये दोनों बातें मंजूर नहीं तो फिर तैयार हो जाओ, हम जंग के लिए आ। ये 3 ही शर्तें, इस्लाम, जिजिया और किताल, ये 3 ही शर्तें चली आ रही थी। तो सारे जो है ना, शाह उम्मान को भी खत लिखा, रईस यमन को भी लिखा, शाह हबशा को भी लिखा, खुसरू परवेज को भी लिखा, नजाशी को भी लिखा, तो कैसरे रूम को भी खत लिखा। कैसरे रूम को 2 खत लिखे। जिस वक्त पहला खत पहुंचा है ना तो कैसर ने अपने बंदों से कहा, हाँ भाई इधर से कोई अरब से बंदे आए हुए हैं तो उन्हें मेरे पास लाए। ये खत लेकर आने वाले हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला लाया गया। अबू सुफियान जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं थे ये मौजूद थे, इनको बुलाकर लाया गया। कैसरे रूम ने कहा, इस आपके काफिले में वो बंदा जिसने नबुव्वत का दावा किया उसका कोई करीबी रिश्तेदार? अबू सुफियान ने कहा मैं हूं। अच्छा, मैंने आपसे सवाल पूछने, जवाब आपने देने। बड़ी अजीब उसने चाल चली। यूं बैठा हुआ है, अबू सुफियान से कहता है सामने वाली कुर्सी पे आ जाए और जो तुम्हारे साथी हैं वो आपसे पीछे चले जाएं। और साथियों से कहा जिथे झूठ बोल लेना पीछे इशारा कर दिया। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं जरूर जो है ना कोई गड़बड़ करता जवाब देने में, लेकिन अब ये उसने चाल ऐसी चली थी कि मुझे मजबूरन हर चीज सच बतानी पड़ी। बड़े कमाल के सवाल किए। पहला सवाल ये था कि जिसने नबुव्वत का दावा किया उसका खानदान कैसा है? कहा कि वो आला खानदान का मालिक है, हसब नसब ऊंचा है उसका, हमारे अंदर जो सबसे ऊंचा कबीला है उसका फर्द है। फिर दूसरा सवाल, उसके खानदान में पहले किसी बंदे ने नबुव्वत का दावा किया? सवालात सुनिएगा, कमाल के सवालात। फिर उसने जो निचोड़ निकाला, नतीजा निकाला, वो उनसे भी ज्यादा कमाल। पहला, खानदान कैसा है। दूसरा, उस खानदान के अंदर किसी बंदे ने आज तक नबुव्वत का दावा किया? कहा जी नहीं, किसी ने नहीं किया। कहा अच्छा। तीसरा सवाल, इसके अबाओ अजदाद में, बाप दादों में कोई बंदा बादशाह गुजरा है? कहा नहीं जी, कोई बंदा बादशाह नहीं गुजरा। कहा चौथा सवाल, उस पर जो ईमान लाने वाले लोग हैं कमजोर हैं कि ताकतवर हैं? माली लिहाज से कमजोर हैं या ताकतवर मालदार हैं? कहा जी बिल्कुल कमजोर, और पैसे के लिहाज से भी कमजोर, ताकत के लिहाज से भी कमजोर। अच्छा, अगला सवाल, उस पर ईमान लाने वालों की तादाद बढ़ रही है या कम हो रही है? अबू सुफियान कहते हैं कि मैंने कहा कि नहीं, दिन ब दिन उनकी तादाद में इजाफा ही हो रहा। अच्छा, अगला सवाल कि उनमें कोई बंदा मुर्तद भी हुआ है? कहा नहीं, हमने नहीं सुना कि कोई एक बंदा भी उसकी दावत से पीछे हटा हो, हालांकि हमने उन पर तशद्दुद के, मजालिम के पहाड़ तोड़े हैं, लेकिन कोई एक बंदा भी पीछे नहीं है। अच्छा, अगला सवाल यह है कि नबुव्वत का दावा करने से पहले उस बंदे ने कभी झूठ बोला है? ध्यान से सुनिएगा और हम सारे अपने अपने गिरबानों में जानते हैं। नबुव्वत के दावे से पहले कभी उसने झूठ बोला है या वादा करके वादा खिलाफी की है? नबुव्वत तो बाद में मिली ना, 40 साल के बाद। अबू सुफियान कहते हैं मैंने बताया कि नबुव्वत से पहले उसकी जुबान से झूठ तो कभी भी नहीं निकला, हमने तो उसका नाम ही सादिक रखा हुआ, सादिक, अमीन। ना उसने कभी झूठ बोला और ना उसने कभी वादा खिलाफी। अल्लाह ताला हमें भी ये नसीब फरमाए।
اللہ ہمیں بھی جھوٹ سے چھٹکارا دے، اللہ وعدے کی پاسداری کرنے کی توفیق دے۔ اللہ اکبر۔ اگلا سوال، اس کی تعلیم کیا ہے؟ ہاں، وہ کہتا ہے کہ یہ جو اللہ کے پیارے ہیں نا، یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، یہ اللہ کے ولی حابیل، حبل، لات، منات، عزا، حبل، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ یہی کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ کرنے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں چلو اگلا سوال کہ اس کے ساتھ تمہاری کوئی آج تک لڑائی بھی ہوئی ہے، جنگ بھی ہوئی ہے؟ کہا ہاں ہوئی ہے۔ کہا نتیجہ کیا نکلا؟ کہا کبھی وہ غالب کبھی ہم غالب۔ اب یہ سوالات جو ہے تقریباً 9 سوال تھے۔ اب جب سارے سوالوں کے جواب آ گئے تو ہرقل کہتا ہے، کیسر روم کہتا ہے سنو، پہلا سوال تھا کہ خاندان کیسا ہے؟ تم نے بتایا کہ اعلیٰ خاندان۔ میں نے تورات، زبور، انجیل کا مطالعہ کیا ہوا ہے، جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے اعلیٰ خاندانوں میں آئے ہیں۔ کبھی بھی ذات کے اعتبار سے معاشرے میں جو چھوٹی ذات ہوتی ہے، کبھی بھی نبی اس چھوٹی ذات سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر تم نے کہا کہ اس کے آباء و اجداد میں کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ بھی بات بڑی اہم ہے۔ اگر اس کے آباء و اجداد میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ اس کے اثرات ہیں۔ تو جب نبوت کا دعویٰ پہلے کسی نے نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی اپنی بات میں سچا ہے۔ پھر تم نے کہا کہ آباء و اجداد میں بادشاہ بھی کوئی نہیں گزرا، تو اس سے پتہ چلا کہ اگر بادشاہ ہوتا اس کے آباء و اجداد میں تو وہ سمجھتا کہ اس میں بڑا پروٹوکول ہے، چلو بادشاہ تو میں بن نہیں سکا، اس طرح میں جو ہے نا رعایا کو پیچھے لگاؤں، اور تم نے اس بات کی بھی تردید کر دی۔ پھر میں نے پوچھا کہ اس پر ایمان لانے والے کمزور کہ طاقتور؟ تم نے کہا کمزور۔ میں نے پچھلی تاریخ میں پڑھا ہے ہر نبی کی دعوت پر لبیک کہنے والے پہلے لوگ جو ہیں وہ کمزور ہی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، نچوڑ نہیں نکال کے رکھ دیا۔ پھر تم نے کہا تعداد بڑھ رہی ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ مرتد نہیں ہوا۔ فرمایا جو صدق دل کے ساتھ اللہ کی تعلیم کو قبول کرنے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ مرتد نہیں ہوتے، پیچھے نہیں ہٹتے، اور واقعی ان کی تعداد بھی دن بدن بڑھتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر تم نے کہا کہ نبوت کے دعوے سے پہلے اس نے کبھی جھوٹ، تھوڑی عقل کم نہیں کر دی تھے کہ جس بندے نے نبوت کے دعوے سے پہلے لوگوں کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا تو نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد بلا اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تعلیم، یہی تعلیم سارے انبیاء کی ہے۔ جنگ تو جنگ جو ہے یہ ڈول ہے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ یہ باتیں کر کے اس نے کہا لو کنت عندہ، اگر میں اس کے پاس ہوتا لغسلت من قدمیہ، تو میں اس شخص کے قدموں کو دھو کر پینا شروع کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے دربار کے جتنے بھی دروازے تھے ان کو کنڈے لگا دیے، اور کنڈے لگا کر اس نے کہا کہ بات سنو میری، جو ساری نشانیاں پڑی ہوئی تھیں وہ ساری اس کے اندر پائی جا رہی، وہ اللہ کا سچا نبی ہے، اس لیے تمہاری خیر اس کے اندر ہے کہ تم اس کی دعوت پر لبیک کہو اور مسلمان۔ اب وہ تھے سارے عیسائی، وہ تو سارے اس کے خلاف ہو گئے، انہوں نے جو ہے وہ شور ڈالنا شروع کر دیا اس کے خلاف۔ اس نے چپ کروایا۔ اب اس نے چال بدلی، اس نے کہا سنو، میں تو صرف تھوڑا امتحان پہ لینا سی کہ تسی اپنے دین تے کتنے کو پکے ہو، تو میں نے تو صرف امتحان لینا تھا۔ اللہ اکبر۔ مجھے پتا چل گیا، یعنی وہ اپنی بادشاہت بچا گیا، کہنے لگا کہ مجھے پتا چل گیا ہے۔ دوسرا خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا جب غزوہ تبوک پر تھے، اور وہ خط بھی حضرت دہیہ کلبی لے کر گئے۔ حضرت دہیہ کلبی جس وقت گئے تو باتیں ہوتی رہیں، مذاکرات ہوتے رہے، بات چیت ہوتی رہی، تو اسی کیسر روم نے اپنے بندوں سے کہا کہ مجھے ایک ایسا بندہ چاہیے جو عربی کے اندر خوب مہارت رکھتا ہو، عربی جانتا ہو۔ تو ایک بندے کو جو ہے نا لایا گیا، کہا کہ ٹھیک ہے آپ عربی جانتے ہو؟ جی جانتا ہوں۔ اچھا یہ میرا خط لے کر اس نبی کے پاس جاؤ، اور اس کے ساتھ جو گفتگو ہو کوشش کرو کہ وہ ساری گفتگو تمہیں یاد ہو، اور اگر ساری گفتگو یاد نہ کرو
تو 3 बातों का बड़ा ध्यान करना है। एक इस बात का ध्यान करना है कि तुम्हारी उसके साथ जो गुफ्तगू होती है उसके अंदर पहले खत का जिक्र कुछ आता है कि नहीं आता, नंबर 1। और नंबर 2 कि जिस वक्त गुफ्तगू कर रहे हो तो तुम्हारी उनके साथ गुफ्तगू में दिन और रात का कहीं तज़किरा आता है कि नहीं आता। कितनी बातें हो गई? 2। तीसरी बात, अगर ये 2 बातें जो है पूरी हो जाए, तीसरी बात यह है किसी तरीके से उसकी पुष्ट की जानब चले जाना और देखना उसकी पुष्ट पर आम लोगों से हटकर कोई अजीबो गरीब चीज है कि नहीं। अब ये बंदा चला गया, अब जाकर बात खत दिया जी ये कैसर रूम का खत है। तो मैं अच्छा ठीक है। कैसर को हमने इससे पहले भी खत लिखा था, एक हमने ईरान के बादशाह को लिखा था खुसरो परवेज को, और उसने क्या किया था, हमारे खत को फाड़ दिया था। नतीजा निकला कि उसके बेटे ने उसको कत्ल करके हुकूमत पे कब्जा कर लिया। तुम्हारे बादशाह को भी खत हमने लिखा था और उसने मेरे खत का इकराम किया है, इस वजह से अभी तक उसकी हुकूमत बची। ये बंदा कहता है मैंने महसूस कर लिया, क्यों एक बात जो है वो पूरी हो गई है, पिछले खत का तज़किरा आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो रावी कहता है कि वो बाईं जानब एक बंदा बैठा हुआ था, रसूलुल्लाह ने खत उसको दे दी। मैंने लोगों से पूछा कि ये बाईं जानब जो खत बंदा दिया है जिसको कहा गया है कि पढ़ के सुनाओ ये कौन है, तो लोगों ने मुझे बताया कि ये हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान है। ये खत्तो किताबत जितनी भी गैर बादशाहों के साथ होती है गैर ममालिक में, वो सारी इनके जिम्मे है। तो जब वो हजरत मुआविया खत पढ़ रहे थे तो उसके अंदर एक एतराज था जो नज्जाशी ने खत में किया था कि तुम्हारे कुरान मजीद के अंदर एक आयत है, सारिउ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्ज उइद्दत लिल मुत्तकीन, कि जन्नत की चौड़ाई जो है जमीन और आसमान के बराबर है। जन्नत की चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। मुझे ये समझ नहीं आया, अगर जन्नत इतनी चौड़ी है तो फिर दोज़ख कहां है? अगर जन्नत इतनी चौड़ी है तो फिर दोज़ख कहां है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में कहा कि अपने बादशाह से पूछना कि जब दिन आ जाता है तो रात किधर जाती है। हाँ, जब दिन आ जाता है तो रात किधर चली जाती है। अब वो कहता है कि मुझे पता चल गया कि वो दूसरी बात भी जो कैसर रूम ने कही थी वो भी पूरी होगी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ भाई ये हमारे पास सफीर है, कौन इसकी खिदमत करेगा। इस वक्त चूंकि तबूक के सफर पर थे, और मेरा दिल तो चाहता है कि सफीर को कोई ना कोई हदिया और तोहफा देना चाहिए, लेकिन इस वक्त मैं सफर में हूं और मेरे पास चीज कोई नहीं है, वरना मैं तोहफा देता। तो कहता है कि मजमे में एक बंदा उठा, कहा या रसूलल्लाह हुक्म कीजिए, मेरे पास एक बड़ी अच्छी पोशाक है, मैं आपकी तरफ से इन्हें हदिया देता हूं। तो बड़ी प्यारी पोशाक वो बंदा लेके आया। मैंने लोगों से पूछा ये कौन है, तो लोगों ने बताया ये हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला। फरमाया हाँ भाई ये सफीर की जो है ना खिदमत कौन करेगा, मेजबान कौन बनेगा। एक सहाबी उठे, जी मैं मेजबान बनूंगा। तो जब रसूलुल्लाह मुझे उसके साथ भेजने लगे तो आप भी उठे और थोड़ा सा खेमे से बाहर निकलकर उसे कहा तो ये तनूखी भाई, तनूख उसके कबीले का नाम है, तो तनूखी भाई 2 बातों का जवाब लेके जा रहे हो और तीसरी बात भी देख लो, इधर मेरे पीछे आ जाए। अल्लाह अकबर। तो कहते हैं कि जब मैं पीछे गया तो दोनों कंधों के दरमियान मैंने बालों का एक गुच्छा देखा जो मोहर नबुव्वत थी। तो जब ये तीनों बातें पूरी हो गई तो फिर मैंने आकर वापस उसको जवाब दिया और फिर उसने आगे से इस्लाम कबूल कर लिया। एक रिवायत के अंदर ये भी है। अल्लाह अकबर। और भी बादशाहों को खतूत लिखे, उनके अंदर भी ये किसी ने माना किसी ने ना माना। उम्मे रूमान, इनकी वफात भी 6 हिजरी के अंदर हुई है। ये उम्मे रूमान जो है कौन शख्सियत है? हजरत सिद्दीक अकबर की बीवी, हजरत सिद्दीक अकबर की बीवी है।
ابتدا کے اندر ہی یہ مسلمان ہو چکی تھی اور ان کے بطن سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک حضرت عبد الرحمن اور ایک اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ۔ باقی جو اولاد ہے صدیق اکبر کی وہ دوسری بیویوں سے، ان کے بطن سے یہ 2 ہی پیدا ہوئے، عبد الرحمن اور اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ابتدائی اسلام میں ہی یہ بھی مسلمان ہو گئی تھی اور انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ ایک موقع جس وقت ان کی وفات ہوئی ہے نا، تو وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حوروں میں سے کسی کی زیارت کرنا چاہے، فرمایا کہ وہ ام رومان کی زیارت کرے، اللہ تعالیٰ نے یہ جنت کی حور صدیق اکبر کو دی۔ اور بوقت وفات جب قبر تیار ہو گئی تو رسول اللہ کے ساتھ بھلا ان کا رشتہ کیا تھا؟ ساس تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود قبر میں اترے اور خود اتر کر ساری جگہ کو ٹھیک کیا اور ام رومان کی میت کو پکڑ کر رسول اللہ نے خود قبر کے اندر جو ہے وہ اتارا۔ تو یہ اسلام کی عظیم خاتون جو ہیں ام رومان اماں جی عائشہ صدیقہ کی والدہ، یہ بھی 6 ہجری کے اندر جو ہے ان کی بھی وفات ہوئی۔ اجمالاً تو لکھا تھا لیکن یہ تفصیل کے ساتھ آج پھر لکھ دیا کہ 6 ہجری کے اندر اسلام کے جہاں اور احکام جو ہے وہ نازل ہوئے۔ ایک لیان والا واقعہ ہے، حکم ہے۔ لیان کیا ہے کہ میاں جو ہے بیوی پر تہمت لگا دے، تو اب جو ہے وہ الزام لگا دے زنا کا، اب وہ کیا کرے؟ وہ سارا طریقہ لیان والا 18واں پارہ سورۃ نور کے اندر ہے۔ اب تفصیلات کی طرف نہیں جاؤں گا، ٹائم بہت کم ہے۔ اسی طرح یہ واقعہ جو ہے یہ میں نے اس لیے لکھا کہ یہ آج کل پایا جا رہا ہے۔ زہار 28ویں پارے کی ابتدا میں ہے۔ زہار کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی اپنی بیوی کو ماں یا بہن کے ساتھ تشبیہ دے دے، پوری بیوی کو یا بیوی کے کسی ایک عضو کو، بیوی کو کہے کہ تو میری ماں بہن کی طرح ہے، یا کہے کہ تیری پشت میری ماں کی طرح ہے، تیری پشت میری بہن کی طرح ہے، تو یہ ہوتا ہے مسئلہ زہار۔ اب زہار کا حکم کیا ہے؟ جب تک یہ حکم نہیں آیا تھا تب تک یہ حکم تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی بیوی اس پر حرام۔ اب یہ حضرت خولہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خامد نے انہیں جو ہے ماں بہن کے ساتھ تشبیہ دے دی، انتی علیہ کظہری امی، تو ایسے ہی ہے جیسے میری ماں کی طرح ہے، تیری پشت ایسے ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تو بڑی پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا، روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خامد نے مجھے اس طرح کہہ دیا۔ یا رسول اللہ، میرا قبیلہ بڑا اچھا تھا، میرا خاندان مالدار تھا، میرے پاس کافی پیسہ تھا، جب تک وہ پیسہ رہا، خاندان میرا زندہ رہا، تب تک خامد جو ہے وہ اس کے ساتھ حالات ٹھیک رہے۔ اب میرے بھائی میرے والد دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اب جو ہے نا یہ خامد میرے ساتھ لڑائی کرتا ہے، تو آج اس نے یہ کہہ دیا۔ ہوتی ہے یہ بعض مردوں کی عادت بھی، یہ بڑی کمینی عادت ہے، بڑی کمینی فطرت ہے کہ ایک عورت جو ہے اس کے پیسے سے نفع اٹھانا بڑی کمینی فطرت ہے۔ حالانکہ شریعت نے عورت کا مال جو ہے اس کے لیے الگ رکھا ہے اور مرد کا مال الگ ہے، دونوں ایک دوسرے کے مال کے مالک نہیں ہیں کہ جب مرضی عورت سے پیسے لیے اور استعمال کر لیے اور دیے بھی نہیں۔ ہاں، پیار اور محبت ہو تو وہی عورت جان بھی قربان کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر کسی کا شریعت نے حساب الگ رکھا ہے۔ تو یہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے خامد نے ایسے کہہ دیا۔ فرمایا خولہ، اب اس کا حکم تو وہی ہے جو چلا آ رہا، کوئی نیا حکم تو آیا کوئی نہیں، تو اپنے خامد کے لیے حرام۔ اب ان کی تو چیخیں نکل گئیں، یا رسول اللہ اب میں کیا کروں گی، میرے والد بھی فوت ہو گئے، میرے بھائی بھی فوت ہو گئے، اب میں کس کے پاس جاؤں گی؟ اگر بچیوں کو خامد کے پاس چھوڑتی ہوں تو تب بھی ان کا کام خراب، اور اگر ان کو اپنے پاس رکھتی ہوں تو یہ بھوک سے مر جائیں گی، میرے پاس تو چیز ہی کوئی نہیں۔ فرمایا بی بی اب میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو اللہ کے حکموں کا پابند ہوں، اپنی طرف سے تو میں کسی چیز کو حلال کو حرام نہیں کر سکتا، حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔
اچھا چلو اللہ سے دعا کرو، کوئی وہی آ گئی تو ٹھیک ہے۔ پھر آ گئی شام کو، یا رسول اللہ کوئی نئی گل آئی ہے؟ فرمایا ما انزل اللہ فیک یا خولا، اے خولا تیرے بارے میں کوئی اور حکم نہیں۔ یہ پھر صبح کے وقت، یا رسول اللہ دن رات وہی آ رہی ہے، ایک میں غریبنی کے لیے یہ حکم نہیں آ رہا۔ فرمایا بی بی میں کیا کر سکتا ہوں؟ اما جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ چھوٹی بچیاں ان کے ساتھ ہیں اور میرے پاس کھجور پڑی ہوئی تھی، وہ میں نے کھجور خولہ کو دی۔ اس بیچاری نے کیا کیا، کھجور کے 2 حصے کیے، آدھی کھجور ایک بچی کو دی اور آدھی کھجور جو ہے وہ دوسری بچی کو۔ تو مجھے ماں کی ممتا یاد آ گئی کہ دیکھو اس کو اپنی بھوک کی کوئی پرواہ نہیں، اپنا احساس ہی نہیں ہے، اب یہ اس نے بچیوں کو دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ خطیب حضرات جو ہوتے ہیں بعض اوقات واقعہ کے اندر رنگینی بھی بھر دیتے ہیں۔ ہمارے تھے علامہ احمد سعید خان صاحب، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، وہ اس جگہ آ کے فرماتے تھے کہ اب وہ خولہ اپنی بچیوں کو لے کے باہر نکلی اور ان کے ہاتھ یوں کیے اور انہیں کہا ہن تک تے تسی ابا ابا کر دیا رہی ہو، ہن یہ چھڑ کے تے ربا ربا کرنا شروع کر دو، اب رب کو پکارو، اللہ نے ہی ہماری مشکل حل کرنی ہے۔ جب یہ روئیں ماں اور بیٹیاں اس کی روئیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، گڑ گڑائیں، تو اللہ نے سورۃ المجادلہ نازل فرمائی، 28ویں پارے کی پہلی سورت، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی، اے محبوب جو آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی آپ کے اپنے خامد کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کے ساتھ شکوے اور شکایتیں کر رہی تھی کہ اے اللہ میری جوانی کا کیا بنے گا، میری باقی زندگی کا کیا بنے گا، اپنے محبوب پر دن رات وہی اتار رہے ہو، میرا ہی حکم نہیں آ رہا۔ تو پھر یہ حکم آ گیا کہ آج کے بعد اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو ماں یا بہن کے ساتھ تشبیہ دے دے تو اس کے ذمے جو ہے کفارہ ہے۔ کیا ہے؟ کفارہ ہے۔ جب تک کفارے کی ادائیگی نہیں وہ اس کے لیے حرام ہے، کفارے کی ادائیگی کرنے کے بعد اس کے لیے حلال ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ فرمایا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں، ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو پھر نئے سرے سے 2 مہینے کے شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے، ٹچ کرنے سے پہلے 2 مہینے کے لگاتار روزے۔ فمن لم یستطع، جس بندے کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، ہاں اب یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یہ فیصلہ ڈاکٹر نے کرنا ہے، یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ یعنی اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ بیچارہ رمضان کے بھی روزے نہیں رکھ سکتا، یا ایسی مرض ہے اس کو کہ جس مرض کی وجہ سے وہ بیچارہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ واقعی وہ ہے جس کے اندر استطاعت نہیں۔ فرمایا اس کے لیے حکم یہ ہے فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، کیا کر دیں؟ 60 مسکینوں کو پھر کھانا کھلا دیں۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں، او جی پاویں 2 مہینے کے روزے رکھ لے تو پاویں کھانا کھلے، پاویں والی بات نہیں ہے، یہ اختیاری معاملہ نہیں ہے۔ قرآن کے لفظ ہیں جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہے وہ 60 مسکینوں کو نہیں 60,000 کو بھی کھلائے گا تو اس کا کفارہ نہیں ادا ہو، سخت حکم ہے۔ اور یہ یاد رکھنا اگر کوئی بندہ رمضان کا روزہ جان بوجھ کے توڑ دیتا ہے تو اس کا بھی یہی کفارہ ہے، زہار کا کفارہ اور رمضان کا فرضی روزہ جان بوجھ کر توڑنے والا اس کا بھی یہی کفارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ویسے میں نے نا اپنی زندگی کے اندر ایک خاتون ہے، انہیں دیکھا ہے کہ اس اللہ کی بندی نے 2 مہینے کے روزے رکھے، اور ایک ہمارے ادھر ترجمے کی کلاس میں شکیل صاحب ہوتے تھے فیصل آباد کے، میں نے دیکھا کہ اس اللہ کے بندے نے بھی 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ لوگ آج کل جو ہے نا گنجائش تلاش کرتے ہیں، تو قرآن کا جہاں پر حکم آ جائے وہاں تو گنجائش نہیں ہے، تو یہ حکم مسئلہ دہار والا تو یہ بھی 6 ہجری کے واقعات میں سے۔ 7 ہجری کے حالات میں بڑا جو معرکہ پیش آیا وہ غزوہ خیبر ہے۔ ابھی شرائط صلح حدیبیہ میں نے بتایا کہ ایک شرط تھی کہ 10 سال تک قریشیوں کی اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ نہیں۔ اس شک کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ جو یہودی خیبر کے تھے، بنو نذیر کو جب جلا وطن کیا، تو جنہوں نے بدعہدی کی تھی تو ان کو بھی جب جلا وطن کیا مدینے سے تو وہ بھی کدھر چلے گئے؟
खैबर चले गए। बनु कुरैजा के अक्सर बंदे कत्ल हुए, लेकिन जो छुप छुपा के भाग गए वो भी किधर चले गए? खैबर। अब खैबर यहूदियों का हेडक्वार्टर बन गया। अब वहां ये बैठ के दिन रात साजिशें करने में मसरूफ रहते, आए दिन नई नई शरारतें, नए नए मंसूबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म किया कि तैयारी करें और उधर जाना है। तो रहमत कायनात ने मुहर्रमुल हराम के अंदर जो है ये इरादा किया और सहाबा इकराम को लेकर चले जी। मदीना से 8 मंजिल यानी तकरीबन 100 मील का फासला है वहां पर ये इलाका। और ये इलाका खैबर का उस वक्त भी और अब भी बड़ा ही जरखेज इलाका, खजूरों के बड़े बागात, बड़ा ही जरखेज इलाका है। तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है चले। अब ये खैबर जो है इलाके का नाम खैबर था, लेकिन इस इलाके के अंदर तकरीबन 8 जो है वो बड़े बड़े यहूदियों के किले थे, अलग अलग कुछ कुछ फासले पर, इनके आपस में कुछ फासले थे, 7-8 बड़े बड़े तले थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जिस वक्त पहुंचे, रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पहुंच रहे हैं। और रात के वक्त पहुंचकर आपने रात को हमला नहीं किया। देख ले मेरे आका की सुन्नत, रात के वक्त हमला नहीं किया। लेकिन आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इस्लाम के अहकामात पर एतराज करने वालों के अपने मुंह कितने काले हो चुके हैं कि आज भी अहले फलस्तीन न उनके लिए दिन देखा जा रहा है ना रात देखी जा रही है। अब रसूलुल्लाह ने यह सफर इतना खुफिया रखा, इतना खुफिया रखा कि उनको कानों कान खबर भी नहीं हुई। बुखारी शरीफ में है, सुबह के वक्त जिस वक्त वो अपने किलों से बाहर निकले, तरतीब मैंने बताई हुई है, किलों के अंदर आबादी हुआ करती थी और खेतियां और बागात किलों से बाहर हुआ करते थे। अब जिस वक्त वो अपने औजार लेकर सुबह के वक्त बाहर निकले तो उस वक्त लश्कर पर नजर पड़ी, मुसलमानों के लश्कर पर। उनकी तो चीखें निकल गई, उन्होंने बड़े अजीब व गरीब जो नारे और चीखते हुए वापस किले में। तो रसूलुल्लाह ने भी फिर सहाबा से फरमाया, सहाबा ने भी नारा लगाया, अल्लाहु अकबर खरीबत खैबर, अल्लाहु अकबर, अब खैबर जो है ये इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से तबाह हो बर्बाद होगा। तो खैबर के किले जो है वो फतह होते गए। एक किला जो है नाइम, वो बड़े ही सख्त किला था। एक तो खुद नाकाबिले तस्खीर था और उसका जो सरदार था नाम उसका लिखा हुआ है मरहब। क्या नाम? लिखने वाले लिखते हैं इतना आजमोदा, इतना तजर्बाकार, इतना बड़ा सिपा सलार कि बैक वक्त 1000 बंदे का मुकाबला किया कर, नाकाबिले तस्खीर आदमी था। अब जिस वक्त ये आया और इसने आकर जो है ललकारा कि कौन है जो मेरे मुकाबले में आए, तो एक सहाबी जो है वो आए और उन्होंने मुकाबला किया। इसने सेकंड के अंदर उन्हें शहीद कर दिया। फिर हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु सामने आए तो इसने फिर वो एक अजीब मंजर हुआ करता था कि सिर्फ लड़ाई नहीं, लड़ाई से पहले एक दूसरे के साथ जो है वो बातचीत भी हुआ करती थी। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक्त तशरीफ लाए तो इसने पूछा, हाँ भाई कौन हो? तो हजरत अली ने अपना तारफ करवाया। इसने फिर अपना तारफ करवाया, कहने लगा आलिमत खैबरू अन्नी मरहबू शाकी सलाही बतलुल मुजर्रबू। सारा खैबर क्या इधर के सारा इलाका जानता है कि मेरा नाम मरहब है। शाकी सलाही बतलुल मुजर्रबू, तलवारें असला चलाने के अंदर मैं बड़ा माहिर हूं और बड़ा तजर्बाकार हूं। जिस वक्त मेरे साथ किसी का मुकाबला होता है तो फिर वो मंजर बड़ा अजीब होता है। हजरत अली सामने आए, इन्होंने भी अपना तारफ करवाया, फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरहू। सुनो कान खोल के, मैं वो बंदा हूं जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा है। हैदर शेर कलैसी गाबातिन करीहल मंजरी, कहते हैं कि मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। जिस वक्त मैं शेर की तरह हमला आवर होता हूं तो फिर जो मंजर होता है उसको देखने को दिल नहीं करता। उसने भी जो है वार किया। हजरत सैयदना अली मुर्तजा ने उसका वार रोक कर जवाबी वार ऐसा किया कि उसका काम जो है वो तमाम कर दिया।
اور اس کو جہنم واصل کر دیا، تو یہ سارے قلعے جو ہیں یہ اکثر فتح ہو گئے، کچھ قلعوں کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور 3 قلعے ایسے تھے جنہوں نے صلح کر لی کہ ہمارے ساتھ جنگ نہ کریں، ہم آپ کو فدیہ جو ہے وہ دیں گے اور جزیہ یا ٹیکس دیں گے۔ تو رسول اللہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا، پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ساری زمینیں آپ کی ہیں، آپ بطور مزارع ہمیں رکھ لیں، جتنی یہاں سے پیداوار ہوگی آدھی آپ لے لینا اور آدھی ہمیں دے دینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سردار جو پیچھے گزر چکا یہودیوں کا، یہ ابن اخطب، یہ اس کی بیٹی ہیں، سردار کی بیٹی ہیں، اصل نام ان کا بھی زینب ہی لکھا ہوا ہے۔ اور ترمذی شریف میں ہے کہ ایک دفعہ یہ بیٹھ کر رو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ عائشہ اور حفصہ نے آج مجھے ایک بڑا ہی عجیب جملہ کہا ہے، میرا دل بڑا ہی دکھی ہوا ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا خاندان تمہارے خاندان سے بہتر ہے، تم کون ہو؟ تم یہودیوں کی اولاد ہو، اور ہمارا خاندان 2 یا 3 پشتیں اوپر جا کر یہ رسول اللہ کے خاندان سے مل جاتا ہے، تو ہمارا خاندان تمہارے خاندان سے بہتر ہے۔ یہ دونوں صاحبزادیاں تھیں نا، ہاں، تو ان کے ذہن میں یہ بھی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا، واہ صفیہ، تو نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ میرے جو ہیں باپ حضرت ہارون ہیں، یہ ادھر سے چلے آ رہے ہیں نا، تو میرے باپ حضرت ہارون ہیں، میرے چچا جو ہیں حضرت موسیٰ ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں، تمہارا خاندان بھی بڑا اونچا خاندان۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ خیبر کے جہاں لڑائیاں ہوئی تھیں، قیدیوں کو لایا گیا، تو ان قیدیوں کے اندر مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ حضرت دہیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے کوئی لونڈی دیں، مجھے ضرورت ہے۔ فرمایا جاؤ جس کو لینا چاہتے ہو لے لو۔ تو حضرت دہیہ کلبی نے حضرت صفیہ کو لونڈیوں میں پسند کر لیا۔ کسی صحابی نے کہا، یا رسول اللہ لونڈیاں تو اور بھی کافی ہیں، دہیہ کوئی اور لے لے، یہ سردار کی بیٹی ہیں، یا رسول اللہ یہ دہیہ کو نہ دیں، ان کو آپ رکھیں اور دہیہ کو اور دے دیں۔ تو آپ نے جب بلایا تو حضرت دہیہ سے فرمایا، آپ لونڈیوں میں سے کوئی اور دیکھ لو۔ تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا، یہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ تو جب یہ مسلمان ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا کہا تو یہ فوراً تیار بھی ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ادھر ہی نکاح کر لی۔ ایک دن، دوسرا دن نہیں تھا شاید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر نہ یہاں رخسار پر بڑا گہرا زخم کا نشان، ٹھیک ہو گیا تھا لیکن نشان تھا بڑا گہرا زخم۔ پوچھا صفیہ یہ نشان کیسا ہے؟ تو اماں جان صفیہ بتانے لگی کہ خیبر کی فتح سے پہلے، اس جنگ سے پہلے ایک رات مجھے خواب آیا ہے، اور اس خواب کے اندر میں کیا دیکھتی ہوں کہ چاند جو ہے آسمان سے وہ ٹوٹا ہے اور چاند سیدھا آ کر میری گود میں گرا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ میں نے صبح اٹھ کے خاوند کو بتایا کہ مجھے یہ آج رات خواب آیا ہے کہ چاند جو ہے اوپر سے گرا ہے اور ٹوٹ کر سیدھا میری گود میں آیا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میرے خاوند نے مجھے اتنا زوردار تھپڑ مارا کہ یہ جو ہے نا میرا حصہ زخمی ہو گیا۔ اس نے کہا، اچھا تم وہ محمد کی بیوی بننا پسند کر رہی ہو؟ تعبیر پر دیکھو کیسے پہنچ گئے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ تو انہوں نے جو تھپڑ مارا تو یہ اس تھپڑ کا جو ہے وہ کیا ہے؟ زخم ہے، اس کا نشان۔ تو جس وقت یہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں، تو پہلی رات حضرت ابو ایوب انصاری تلوار لے کر خیمے کے باہر پہرا دیتے ہیں، تلوار لے کر۔ کسے پوچھا، ابو ایوب انصاری تسی تو بڑے صوفی دے بندے ہو، رسول اللہ تے ڈیوٹی لائی کوئی نہیں، تو آپ یہ کام کیوں کرتے رہے؟ ساری رات خود بھی جاگے ہو، پہرا بھی دیتے رہے ہو، اتنی اہم بات نہیں تھی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری فرمانے لگے، اصل بات یہ ہے کہ یہ عورت جو ہے نا، مجھے ذہن میں یہ بات تھی کہ چونکہ یہودیوں کے سردار کی بیٹی ہے، شاید اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہو، اندر سے جو ہے وہ یہودیہ ہی ہو،
ڈر تھا کہ رات کو کہیں رسول اللہ پر حملہ نہ کر دے. مجھے یہ شک ہوا، ذہن میں خیال آیا، اسی لیے ساری رات جاگ کے رسول اللہ کے خیمے کا پہرا دیتا رہا. اللہ اکبر. حضرت اسود راعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسود جس طرح کے نام سے بھی ظاہر ہے اور اتفاقاً یہاں مار کر بھی کالے رنگ کا آ گیا، اسود کا معنی ہی کالا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں نا خیبر کی طرف، تو یہ اسود راعی یہ غلام ہے کسی کے، اور یہ بکریاں کا ریوڑ چراتے چراتے یہ بھی مسلمانوں کے لشکر کی طرف آ گئے. پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اچھا، آپ کی دعوت کیا ہے؟ کہا میری یہ دعوت ہے لا الہ الا اللہ تفلح، کلمہ توحید ہے، جو اس کو مان لے گا وہ کامیاب ہوگا. اچھا، میں بھی مسلمان ہو سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں آپ بھی مسلمان ہو سکتے ہو. اچھا، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا تجھے جنت اور اس کی نعمتیں ملیں گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. نام اسود جس وجہ سے بھی نام ہوگا، اسود کا معنی کالا اور راعی کا معنی چرواہا، تو یہ ان کا نام تھا. اب جس وقت یہ مسلمان ہو گئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ، تھوڑی ہے آواز، جمعرات کی جمعے کی شب ہے، وہ درود شریف پڑھنے والی روایات جو ہیں وہ شب جمعہ سے ہی شروع ہوتی ہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بکریاں میرے پاس امانت ہے، تو اب میں ان کا کیا کروں؟ فرمایا انہیں ہانک دو اور پیچھے سے انہیں کنکریاں مارو تاکہ یہ اپنے مالک تک پہنچ جائیں. اب انہوں نے ہانک دی، بکریاں ساری ادھر چلی گئیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ آئے، لڑائی کرتے ہوئے شہید ہو گئے. نماز بھی ایک نہیں پڑھی، روزہ بھی ایک نہیں رکھا، حج بھی نہیں کیا، زکوٰۃ بھی نہیں، کوئی عمل نہیں کیا سوائے کلمہ توحید کے، کہ شرک سے توبہ کر کے کلمہ توحید پڑھ لیا. تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، فرمایا عمل میں تو سب سے کم رہا لیکن اجر کے اندر بہت زیادہ اجر پا گیا. جب جنازہ پڑھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اگلے حالات منکشف کر دیے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اسود کو اللہ نے جنت کے اندر انتہائی حسین بنا کے داخل کیا، اور اس کا جسم، فرمایا اس کا جسم جو ہے یہ معطر ہو گیا ہے، اس کے جسم سے جو ہے وہ خوشبوئیں آ رہی ہیں. کس وجہ سے؟ کہ ایک تو شرک کی نحوست سے توبہ کی اور دوسرا جہاد والے عمل میں شہادت کی موت جو ہے انہوں نے پائی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کس ہجری میں مسلمان ہو رہے ہیں؟ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے. ان پر بھی ایک بہت بڑا اعتراض کہ دیکھو جی تمہاری احادیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ سے، تو یہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، تو 7 8 9 10 11 ہجری میں تو رسول اللہ کی وفات ہو گئی، تو 4 سالوں میں سب سے زیادہ حدیث ان سے مروی ہیں. تو اس کا جواب حضرت ابو ہریرہ نے خود ہی دیا، ہاں، کہ باقی سارے آتے کچھ نماز پڑھ کے چلے جاتے، کچھ نماز کے بعد بیٹھتے پھر چلے جاتے، میں تو دن رات آپ کی خدمت میں ہی رہتا. اتنا وہ سارا واقعہ گزر چکا، یاد آ گیا ہوگا. کھانا کھانے کے لیے بھی گھر نہیں جایا کرتا تھا. کس لیے؟ کہ پیچھے رسول اللہ کوئی حدیث بیان کریں تو میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں. کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے بعض اوقات میرے اوپر غشی ہو جاتی اور لوگ مجھے جو ہے وہ چمڑا سنگاتے کہ اس کو مرگی کا دورہ ہے، اور مرگی کے دورے کا اس وقت کچھ علاج اس طرح کیا جاتا ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کیا پتا کہ مجھے مرگی کا دورہ نہیں تھا، مجھے تو بھوک کا دورہ آتا. وہ حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم والا بھی واقعہ یاد آ گیا. تو یہ ساری باتیں حضرت ابو ہریرہ، ایک کسی بندے کو اس وقت بھی گمان ہوا، شک ہوا کہ لگدا انجے کہ ابو ہریرہ اپنے کوڑوں کڑ کڑ کے حدیثہ بیان کر دے. انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ میں اپنی اولاد کو کچھ احادیث زبانی یاد کروانا چاہتا ہوں، آپ مجھے جو ہے نا احادیث کا ایک رجسٹر بنا کر دے دیں. تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا ایک رجسٹر بنا کر دیا احادیث کا اور اس کے حوالے کر دی. کچھ عرصے کے بعد چونکہ اس کے گمان کے اندر یہ بات تھی کہ یہ اپنی طرف سے
आप गढ़ते हैं और द्रोग गो हाफजा ना बाशत, झूठे बंदे का तो हाफजा नहीं होता, उसे नहीं पता होता कि उधर मैं क्या कह के आया हूं तो अब मैं क्या कह रहा हूं। कुछ अरसे के बाद उसने कहा, अबू हुरैरा यार मुझे जो है ना बड़ा ही कलक हुआ है, दुख हुआ है, वो रजिस्टर मुझसे गुम हो गया, मेहरबानी करके दोबारा बना सकते हो उस तरतीब नाल? फरमाया हाँ। हजरत अबू हुरैरा ने दोबारा बनाया, अल्फाज तो अल्फाज रहे, तरतीब भी वही, जिस तरतीब से पिछला रजिस्टर था उसी तरतीब से अगला रजिस्टर भी बना दिया। तब वो मोतरफ हुआ, फरमाने लगा कि वाकई मुझे जो है ना पता चल गया है कि हजरत अबू हुरैरा जो है हदीस के अंदर कितनी एहतियात करते हैं। तो ये हजरत अबू हुरैरा भी 7 हिजरी में मुसलमान हुए हैं। जागीर फिदक, खैबर से फतह हासिल करने के बाद आगे एक इलाका था, उसका नाम है फिदक, और ये रसूलुल्लाह जिस वक्त पहले इन्हें इस्लाम पेश किया, इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। अब जब खैबर फतह हो गया, यहूदियों की कमर टूट गई, अब ये फिदक वाले भी डर गए और इन्होंने सुलह कर ली कि बिल्कुल जो है ना हम लड़ाई नहीं करते। अल्लाह अकबर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूंकि यहां फिदक के मकाम पर कोई लड़ाई नहीं हुई थी, जंग नहीं हुई थी, मुसलमानों का नुकसान नहीं हुआ, तो ये माले गनीमत नहीं था, इनसे जो हाथ आया वो माले फै था। और माले फै का जिक्र जो है 28वें पारे के अंदर है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा इलाका जो है ना वो अपने लिए रख लिया और वो अपनी जरूरियात पर उसकी आमदन जो है वो खर्च करते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अम्मा जान सैयदा फातिमा ज़हरा हजरत सिद्दीक अकबर के पास आई कि वो जो है ना फिदक वाला वो सारी आमदन अब्बा जी लिया करते थे और उनकी औलाद में अब सिर्फ मैं ही जिंदा हूं। बच्चे तो आपके बचपन में वफात पा गए थे ना, तो हजरत ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कलसूम ये भी वफात पा गई। बवक्ते वफात सिर्फ हजरत फातिमा ही जिंदा थी। तो वो जो है ना वो मुझे दे दें, उसकी आमदन जो है मैं अपनी जरूरियात पे इस्तेमाल करूं। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने आगे से रसूलुल्लाह का फरमान सुना दिया। फरमाया, आपके अब्बा जी ने फरमाया है, नहनु माशरल अंबिया ला नारिसु व ला नूरसु मा तरकना फहुवा सदक़तु, कि हम अंबिया की जमात हैं, हम ना किसी के वारिस बनते हैं ना हमारा कोई वारिस बनता है, जो कुछ हम छोड़ के जाते हैं वो सारी उम्मत के लिए जो है वो होता है। चूंकि रसूलुल्लाह पूरी उम्मत के बाप, आपकी बीवियां सारी उम्मत की अज़वाजुहु उम्महातुहुम, अब बाप फौत हो जाए तो सारी औलाद जो है वो तरके में हिस्सेदार बन जाती है। तो जिस वक्त हजरत सिद्दीक अकबर ने अम्मा जी फातिमा को ये हदीस सुनाई तो अब अब्बा जी का फरमान सामने आ गया। हजरत फातिमा ज़हरा ने फिर इसके बाद इस मौजू पर कलाम नहीं किया। ये मेरे अल्फाज नोट कीजिएगा, मैं बताता हूं बाद में। हजरत फातिमा ज़हरा ने इस मौजू पर इसके बाद हजरत सिद्दीक अकबर से कलाम करती भी कैसे, जब अब्बा जी की बात सामने आ गई थी, अब तो बात ही खत्म। तो इस बात को कुछ लोगों ने बात का बतंगड़ बनाया, इतना इस पर जो है रंग भरा अल अमान वाला। उन्होंने कहा कि हजरत सिद्दीक अकबर के दरबार में फातिमा ज़हरा अपना हक लेने के लिए गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने धक्के मार दिए, इन्हें धक्के मार के बाहर फेंक दिया। फिर ये घर में थी, हजरत उमर ने जो है आके दरवाजा पीटा, जब इन्होंने नहीं खोला हजरत उमर ने दरवाजे को आग लगा दी, दरवाजे को फिर इनके ऊपर फेंक दिया, फिर इनका हमल जाया हो गया वगैरह। इतने बकवासात क्या लबान वाले। बात सिर्फ इतनी थी जो मैंने बता दी और इन्होंने क्या से क्या बना दिया। ठंडे दिमाग से सोचें, एक तो हमारी अकीदत है सिद्दीक अकबर के साथ, अहले बैत के साथ, इस सारे घराने के साथ नहीं, हकायक भी आप देखें। अल्लाह अकबर। जिस वक्त कोई बंदा फौत होता है तो उसकी विरासत के अंदर औलाद के साथ बीवियां होती हैं कि नहीं होती? बीवियां वारिस होती हैं कि नहीं होती? हजरत आयशा सिद्दीका उस वक्त जिंदा है, हजरत हफ्सा उस वक्त जिंदा है, 9 बीवियां जिंदा है। चलो बाकी को छोड़ो, हजरत आयशा सिद्दीका जिंदा है। सिद्दीक अकबर ने उधर इनकार किया है, क्या अपनी बेटी आयशा सिद्दीका को उसमें से कोई हिस्सा दिया है? ये सवाल है, पूछें आप उनसे जो सहाबा का बुग़्ज़ रखते हैं, जो हजरत सिद्दीक अकबर का बुग़्ज़ रखते हैं। फिर अगली बात,
حضرت صدیق اکبر کے بعد دوسرے خلیفہ کون بنے؟ تیسرے؟ چوتھے؟ حضرت علی جب چوتھے خلیفہ بن گئے، کیا یہ جاگیر فدق والی حضرت علی، فاطمہ الزہرا اس وقت وفات پا چکی تھی، تو جب کوئی وفات پا جائے تو اس کی مال کا وارث کون ہوتا ہے؟ اولاد ہوتی ہے نا، اولاد ہوتی ہے نا۔ حضرت فاطمہ جو وفات پا گئی، حضرت علی خلیفہ ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حضرت فاطمہ کی اولاد یعنی اپنی اولاد کو دی ہیں۔ اگر یہ اتنا ہی ضروری تھا تو جو جرم صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کا بنتا ہے وہی جرم تو حضرت علی کا بھی بن رہا ہے۔ حضرت علی نے بھی فدق لے کر ادھر کوئی نہیں دی، تو اس لیے یہ بات ہی ایسی کوئی نہیں، بکواسات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اہل بیت کی محبت، صحابہ اکرام کی محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ باقی اللہ کو منظور ہوا تو کل جی ان کی رائے ہو سکتی ہے، اہل سیر اسی طرح لکھتے ہیں۔ میرے گردوں پر سوزش ہے، دعا کروا دیں۔ اللہ تعالیٰ جی مکمل صحت دے۔ جتنے بیمار ہیں، مجھ سے چھوٹی ہمشیرہ اسلام آباد میں ہوتی ہیں اور ان کی بیٹی کو بھی اور انہیں بھی ڈینگی بخار ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے ہر قسم کی بیماریوں سے، بلکہ جسمانی بیماریوں سے نہیں، اللہ ہم سب کو روحانی بیماریوں سے بھی بچا کے رکھے۔ یہ جن کو پتہ ہے کہ ڈینگی کے اندر حالات کیا ہوتے ہیں، جسم میں کتنی دردیں، وہ سارے معاملات، تو ان کا بھی آج فون آیا تو وہ بھی دعا کا کہہ رہے ہیں۔ قسم کا کفارہ بھی بتا دیں۔ قسم جو ہے نا جی، یہ مفتی صاحب کے سبق میں نہیں گزرا دی یا گزر گیا تو تسی ہے کو نہیں سو نہیں گزرا۔ قسم کا یاد رکھیں، قسم کی 3 قسمیں لکھی ہیں۔ ایک قسم ہے ماضی، دوسری قسم ہے مستقبل کی، اور تیسری قسم کو لاغو کہا گیا۔ اور جس طرح لوگوں کو اللہ دی قسمیں، اللہ دی قسمیں، اللہ دی قسمیں، ایسی عادت ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ یہ جن کی عادت یہ ہوتی ہے۔ باقی رہ گئی 2 قسمیں۔ ایک ماضی کی قسم، جھوٹی میں کھاتا ہوں، مثلا آج میں سرگودے گیا ہوا تھا بندے الوی صاحب کے پاس تعزیت کرنے کے لیے، میں قسم کھا دیتا ہوں کہ میں نہیں گیا، ہاں جھوٹی قسم کھائی ہے۔ اس قسم کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا کفارہ ہے ہی کوئی۔ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ کہ کام اس نے کیا ہے اور اس کام کے نہ کرنے پر اللہ کو گواہ بنا رہا، اتنا سخت اس کا گناہ ہے کہ اس کا کفارہ ہی کوئی نہیں۔ ہاں ساری زندگی توبہ کرتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے اور امید رکھے کہ اللہ معاف کر دیں۔ تیسری قسم ہے آنے والے وقت کے اندر میں کہتا ہوں بھئی کل میں گجرا والے جاؤں گا، اب حالات ایسے بنے میں نہیں جا سکا، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی قسم میں جاؤں گا، جی اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، اب اس کام کو میں نہیں کر سکا، تو اس کا کفارہ ہے وہ کیا ہے کہ 3 روزے رکھنے ہیں لگاتار، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ 3 روزے لگاتار یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ آنے والے وقت کے اندر جو قسم کھائی ہو اس کا کفارہ یہ ہے۔ اور حدیث کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی نیکی والے کام پر قسم کھائی ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ قسم کو توڑے اور کفارہ ادا کرے۔ مثلا میں نے قسم کھائی کہ میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھوں گا، اب یہ تو خود بذات خود گناہ کا کام ہے، تو مجھے قسم توڑنی ہوگی اور اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اللہ احکام اسلام پر عمل کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ۔ اللہم انت الہنا لا الہ الا انت، انت رب السماوات والارض، انت رب العرش العظیم، اللہم انت علی کل شیء قدیر، اللہم انت ربنا ونحن عبادک، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ ہمارا یہ بیٹھنا تیری رضا کے لیے تھا، اے اللہ اس کو قبول فرما دے۔ اے اللہ اگر اس عمل سے آپ راضی ہوئے ہیں، خوش ہوئے ہیں، کیونکہ اس کے اندر کوئی دنیا کا مقصد نہیں تھا، کسی کو دکھاوا مقصد نہیں تھا، اے اللہ اگر آپ راضی ہوئے ہیں
इस अमल की बरकत से हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा दे, हमें सच्ची तौबा नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम सब की मुश्किलों को हल फरमा दे, जायज कामों की रुकावटें दूर फरमा दे, बीमारों को सेहत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, जिस भाई ने आज पर्ची भेजी, इनको भी और मेरी हमशीरा और भांजी को भी, और भी या अल्लाह जिन्होंने भी बीमारों ने दुआ के लिए कहा हुआ है, या अल्लाह सब बीमारों को शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। ऐसी शिफा जिसके बारे में हदीस में आया, ला युगादिरु सक़मा, जिसके बाद कोई बीमारी ना हो। ऐ अल्लाह, ऐसी शिफा अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, जितने साथी परेशान हाल हैं, जिस किस्म की भी परेशानियां हैं, जिस किस्म की भी जरूरियात हैं, ऐ अल्लाह सब की परेशानियों को